ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے انتخابات ہو چکے ہیں اور اس بار رین بازار اور کرما گوڑے کا جسے ذمہ داری مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے دی گئی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ خواجہ بلال احمد ہیں، جنہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کو یہاں سے کافی محنت اور مشقت کے بعد میں 9000 سے زائد ووٹوں سے رین بازار میں جیت درج کروائی اور کرما گوڑے میں قریب 6000 سے زائد ووٹوں سے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی ملی۔ جیسا کہ ان انتخابات میں بی جے پی 4 سے 48 سیٹوں تک پہنچ گئی ہے، تو ان انتخابات میں ٹی آر ایس اور بی جے پی کا ووٹ شیئر کیا رہا اور آنے والے حالات میں کیا ہو سکتا ہے، بی جے پی کتنے آگے بڑھ سکتی ہے، ان سب کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت خواجہ بلال احمد موجود ہیں۔ ہم گفتگو کرتے ہیں خواجہ بلال احمد سے۔ برق نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ اس بار بی جے پی 4 سے 48 سیٹ تک پہنچ گئی اور پچھلی مرتبہ 99 سیٹ سے گر کر آج 56 سیٹ پر بی جے پی اور ٹی آر ایس سمٹ گئی ہے، تو ایسے میں ان انتخابات میں ٹی آر ایس اور بی جے پی کا ووٹ شیئر کیا رہا، کیونکہ آپ اس پہ اسٹڈی کر چکے ہیں تو آپ اس پہ تفصیلی روشنی ڈال سکتے ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کی انٹروڈکشن میں آپ نے ایک بات کا جو ہے تعارف کراتے کہا کہ کافی محنت جستجو کے بعد یہ سیٹیں جیتی ہے۔ نہیں، میں آپ کی بات کو درست کرتا ہوں۔ مجلس اتحاد المسلمین ایک بہت بڑا موقف رکھتی ہے، جماعت کا ایک ایسا موقف ہے۔ یہ اگر کوئی شخصیت اس کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ ہماری محنت ہماری کوشش سے جماعت کامیاب ہوئی، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ خود اللہ کو پسند نہیں آتا، کیونکہ جماعت کی محبت اللہ تعالیٰ نے حیدرآباد کے مسلمانوں کے دلوں میں جو رکھا ہے اس کو کسی ایک شخصیت کی بس کی بات نہیں ہے۔ آپ کی محنت رہی اس میں، یہ یقیناً میری اکیلے کی نہیں، بہت سے لوگوں کی ذمہ داری آپ کو دی گئی تھی، اس لیے ذمہ داری دی گئی تھی، لیکن محنت بہت سے ہزاروں سووں لوگوں کی محنتیں رہی، ان تمام لوگوں کی محنتیں رہی جو دن بھر پولنگ بوتھ پر جو ہے ووٹوں کا استعمال کرتے ہوئے ٹھہرے رہے، ان تمام کی محنت رہی جو ابتدائی صدر و محتمدین 5 سال تک جو لوگ کام کرتے رہے، اور بالخصوص ان محنتوں کے نتائج اگر کسی کو جاتے ہیں تو وہ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو جاتے ہیں، کیونکہ اب آپ کے انٹروڈکشن کا جو سیکنڈ والا جو سبجیکٹ ہے میں اس پہ آتا ہوں، کیونکہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کی ایک واحد نمائندہ آواز۔ اب آپ کے سوال ہی بار بار میرے دماغ میں گھومتے جا رہا ہے کہ بی جے پی کی بڑھتی ہوئی طاقت اور اس کا حل کیا ہو سکتا ہے، اور اس کو روکنے کی ذمہ داری کس پہ تھی، کون ناکامیاب ہوئے اور کون کامیاب ہوئے۔ ان چیزوں پہ ہم آج گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے، ہندوستان میں اگر اس وقت بھارتیہ جنتا پارٹی کے بعد کوئی اگر دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے تو اس کا نام ہے کانگریس پارٹی۔ کانگریس پارٹی میں برق نیوز کے ویورز کے ذریعے میں برق نیوز کے ویورز کو سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا جی ایچ ایم سی میں کہیں پر آپ کو بھارتیہ جنتا پارٹی کا مقابلہ کرتے ہوئے کانگریس پارٹی نظر آئی؟ اگر نہیں آئی تو کیوں نظر نہیں آئی؟ کون سی پارٹی نظر نہیں آئی آپ کو؟ جو 40 سال تک جن لوگوں نے متحد آندھرا پر حکومت کی، وہ لوگ آپ کو نظر نہیں آئے۔ جو 45 سال تک ہندوستان میں وزیر اعظم جن کا بنا رہا، وہ آپ کو نظر نہیں آئے۔ آج بھارتیہ جنتا پارٹی کو اگر تلنگانے میں روکنے میں واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ تلنگانے میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو روکنے میں کانگریس اور ٹی آر ایس دونوں بھی ناکامیاب رہے، لیکن اگر آپ اپنے ووٹوں کا محاسبہ کریں گے اور اگر آپ دیکھیں گے کہ تلنگانہ جی ایچ ایم سی الیکشنز میں اگر بھارتیہ جنتا پارٹی کو شدت سے اگر کوئی رکا سکا تو وہ صرف اور صرف مجلس اتحاد المسلمین رہی۔ جھانسی بازار میں مجلس اتحاد المسلمین نے بھارتیہ جنتا پارٹی کو شکست دی، کرما گوڑے میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو مجلس اتحاد المسلمین نے شکست دی، اکبر باغ میں مجلس اتحاد المسلمین نے دی، للیتا باغ میں مجلس اتحاد المسلمین نے دی، جنگم میڑ میں مجلس اتحاد المسلمین نے دی بھارتیہ جنتا پارٹی کو۔ اگر ان حلقوں میں مجلس اتحاد المسلمین اپنا جو آج کا موقف ہے، اگر یہ موقف خدا نخواستہ اگر نہیں رکھتی
تو آپ بتائیے یہاں پر بی جے پی کو روکنے والا کون تھا؟ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اگر دیکھیے گا سکندرآباد والی سیٹس اگر آپ دیکھیں گے، کانگریس پارٹی کا وہاں پر حال تک وہاں پر ان کا ایم پی تھا، کانگریس پارٹی کے بہت سے ایم ایل ایز وہاں پر جیتے تھے. اس وقت وہاں پر ٹی آر ایس کے ایم ایل ایز موجود ہے، وہاں پر ٹی آر ایس اپنا بڑا موقف رکھتی، لیکن یہ کانگریس اور ٹی آر ایس دونوں مل کر بھی بی جے پی کو روکنے میں ناکامیاب رہے، لیکن مجلس اتحاد المسلمین پرانے شہر میں بی جے پی کو روکنے میں کامیاب رہی. تو اب ایسے حالات میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو روکنے والی جو طاقتیں ہیں، اس طاقت کے ساتھ میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ ہندوستان کا ہر مسلمان اس وقت اس سیاسی جماعت کے ساتھ جڑ جائے اور اس سیاسی جماعت کو اپنی طاقت بخشے. وہ طاقت جس کی جتنی حیثیت ہے، یعنی میری کیا حیثیت ہے، میری ایک چھوٹی سی حیثیت ہے کہ میں اپنی گلی کہہ رہا ہوں، حلقہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنی گلی میں میں اپنے مسلمانوں کو یہ آتے ہوئے خطرے سے واقف کروا سکتا ہوں. اور میرے میں اللہ تعالیٰ نے اگر ان کی حالات کو بیان کرنے کی طاقت میرے میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو اس کی ذمہ داری بھی مجھ پہ عائد ہوتی ہے کہ میں عوام کو وہ چیزوں سے واقف کرواؤں، نہ ہی میں عوام کو گمراہ کروں. دیکھیے یہ دنیا سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے. میں نے کانگریس پارٹی کی سلیکشن کمیٹی میں بیٹھ کر دیکھا، میں کانگریس پارٹی کی مینیفیسٹو کمیٹی میں نے بیٹھ کر دیکھا. کانگریس پارٹی کا ایک ہی ایجنڈا تھا، اس وقت کون جیت رہا ہے اس سے ان کو مطلب نہیں تھا کانگریس پارٹی کو، لیکن کانگریس پارٹی یہ چاہتی تھی کہ پرانے شہر کے اندر مجلس اتحاد المسلمین ہارے، بدلے میں اگر بھارتیہ جنتا پارٹی جیتتی ہے تو ان کو فرق نہیں پڑتا تھا. یہ منصوبہ دیکھنے کے بعد اگر بچے کچے مسلمان بھی وہاں پر اگر ٹکے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ایمانی غیرت کو جگاؤ، قوم و ملت کا. دیکھیے اقتدار یہ آپ کا 2 سال کا ہوگا، اگر آپ مان لیجئے گا کارپوریٹر بن بھی جائیں گے تو تا حیات کارپوریٹر نہیں رہیں گے، 5 سال کے لیے رہیں گے. اگر آپ ایم ایل اے بھی بن جائیں گے تو 5 سال کے لیے رہیں گے، اگر آپ ایم پی بھی بن جائیں گے تو 5 سال کے لیے رہیں گے. لیکن اگر ہم اپنی قوم کے ساتھ اس وقت اگر ناانصافی کریں گے اور ہماری قوم کو اگر ہم گمراہی والے راہ پہ اگر رکھیں گے تو آپ کی اور میری نسل جو آج 5 سے 10 سال کی میرے گھر میں آرام سے سو رہی ہے. دیکھیے ہم برے وقت دیکھ لیے، ہم لڑ لیے، ہم جھگڑ لیے، ہم کرفیو کے حالات دیکھ لیے، ہم فرقہ پرست بیانات سن لیے، ہم روہنگیا مسلمان سن لیے، ہم سرجیکل سٹرائک سن لیا، ہم نے پاکستانی مسلمان سن لیا، ہم نے سب کچھ سن لیا. اب برق نیوز کے ویورز کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بچے اور آپ کے بچے جو آج ننھی سے معصوم سے بچے جو گھروں میں بیٹھے ہیں، کیا ہم کیسا حیدرآباد اپنے بچوں کے ہاتھ میں چھوڑ جانا چاہتے ہیں؟ ایسا حیدرآباد جو بی جے پی کے قبضے والا حیدرآباد، یا ایسا حیدرآباد جو سالار کے وقت کا حیدرآباد، جو نقیب ملت کے وقت کا حیدرآباد؟ ایسے حیدرآباد کو مضبوط کرنا یہ ہر مسلمان کی اس وقت ذمہ داری بنتی ہے. اور اسی ذمہ داری کو آپ دیکھیے گا، آج بھارتیہ جنتا پارٹی کا اگر آپ گراف دیکھیں گے، یہ دراصل ایک بہت بڑا منصوبہ ہے. تھوڑا سا اپنے حیدرآبادی لوگوں کو بھی کیا ہے بھائی، میں بولوں تو برا مان جاتے میری باتوں کو، شاید میری زبان میں کیا نکل جاتا پتہ نہیں، لیکن ہمارے حیدرآبادی بھائیوں کا حافظہ بہت کمزور ہوتا، وقتیہ یاد رکھتے، نعرے لگا دیتے، بھول جاتے. بی جے پی اپنا گراؤنڈ ورک کرتے آ رہی ہے. پہلے پارلیمنٹ الیکشن ہوا جب ہمارا متحد آندھرا تھا، 32 سیٹوں پر جو آندھرا پردیش تھا متحد، جبھی تلنگانہ الگ نہیں ہوا تھا، 32 سیٹوں والے آندھرا میں کبھی تاریخ رہی بھارتیہ جنتا پارٹی نے 4 ایم پی کامیاب نہیں کیے. لیکن جیسے ہی تلنگانہ بنتا ہے بی جے پی پہلی مرتبہ میں 4 ایم پی اپنے کامیاب کروا لیتی ہے. یہ بی جے پی کے پہلے قدم تھے جو انہوں نے پیر جمائے تلنگانہ کے اندر. اس کے بعد ایک ورنگل میں کارپوریشن الیکشنز ہوئے تھے، ضلع پریشد الیکشنز ہوئے تھے، وہاں پر ورنگل میں معافی چاہتا ہوں عادل آباد میں. اس کے بعد اس نے وہاں پہ کلین سویپ کیا، بی جے پی کے کئی کارپوریٹرز وہاں پہ کامیاب ہوئے. اس کے بعد حال ہی میں سدھی پیٹ کے قریب دباکا کا بائی الیکشن ہوا، وہاں پر بی جے پی جیتی. پھر اس کے بعد جی ایچ ایم سی پہ ان کی نظر ہے، اور جیسے ہی جی ایچ ایم سی کا اعلان
ہوتے ہی پوری بھارتیہ جنتا پارٹی کے جتنے نیشنل بڑے بڑے چہرے ہیں وہ تمام چہروں کی نظریں صرف حیدرآباد پہ رکی. کیوں رکی؟ ہمارا سوال ہے کہ آخر کیوں؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے، کیونکہ اس وقت بہار کا مسلمان اپنی ترجمانی کے لیے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو منتخب کر رہا ہے، یعنی ان کے نمائندوں کو منتخب کر رہا ہے. مہاراشٹر کا مسلمان، کیونکہ دیکھیے بہار کا مسلمان بے زباں مسلمان رہا، ان کی کبھی آواز نہیں بنی. بہت سے ایم پی کامیاب ہوئے، بہت سے ایم ایل اے کامیاب ہوئے، لیکن وہ 100 لوگوں میں بھی ایک ہی مرد مجاہد حیدرآباد سے کامیاب ہو کے جاتے تھے، اور وہی مرد مجاہد تھے جو پورے ہندوستان کے اندر ایک اپنی آواز، نہ ہی صرف حیدرآباد کی. دیکھیے ٹرپل طلاق کا جب بل پیش کیا گیا پارلیمنٹ کے اندر، کیا ٹرپل طلاق کا بل صرف حیدرآباد کے لیے پیش کیا گیا تھا؟ نہیں، پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے. تو جب اسد الدین اویسی صاحب پارلیمنٹ میں ٹھہرے تو وہ صرف حیدرآباد کے مسلمانوں کی نمائندگی نہیں کر رہے تھے، پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندگی ہو رہی تھی. جب پارلیمنٹ میں بل پھاڑا گیا تو وہ صرف حیدرآباد کے لیے نہیں پھاڑا گیا، وہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف سے اغیاروں کے منہ پر. اور ہندوستان کی سب سے بڑی عدالت جو پارلیمنٹ جسے کہا جاتا ہے، سب سے بڑی عدالت وہ بھی ہے، اس بڑی عدالت میں ہم مسلمان اس سی اے این آر سی کے خلاف بول کے بل پھاڑا گیا. ٹرپل طلاق کا مسئلہ آیا. کون تھا ٹرپل طلاق میں؟ کئی مسلم پارلیمنٹ کے ایم پیز بیٹھے تھے، کئی پارٹیز کے بیٹھے تھے، لیکن کسی کی مجال نہیں تھی، کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ بولا جائے. لیکن کون بولے؟ اسد الدین اویسی صاحب بولے. تو یہ بار بار جو مسلمانوں کے مسائل کو لے کے جا کے بڑی شدت سے پارلیمنٹ میں جو پیش کر رہے تھے، اور دو ٹھوک الفاظ میں بنا کوئی کمپرومائز کے، بنا کسی سے ڈرے، بنا اپنی سیٹ کی پرواہ کرے، یہ اسد الدین اویسی صاحب کی جو نمائندگی پارلیمنٹ میں رہی، اس کو دبانے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے اسد صاحب ہر جگہ جا کے بی جے پی کو مار تو بی جے پی ایک منصوبہ بنا لی کہ ٹھیک ہے اب ہم جی ایچ ایم سی میں ماریں گے. لیکن میں یقین جانیے گا حیدرآباد کے مسلمانوں کو میں سلام کرتا ہوں. حیدرآباد کے مسلمان نے امت شاہ کی ریلی کو ٹھکرا دیا، حیدرآباد کے مسلمان نے یوگی آدتیہ ناتھ کو منہ پلٹا دیا، حیدرآباد کے مسلمان نے سمرتی ایرانی کو پلٹا دیا، حیدرآباد کے مسلمان نے بھوپندر یادو کو پلٹا دیا، حیدرآباد کے مسلمان نے تیجسوی جو بنگلور سے آئے تھے ان کو پلٹا دیا. کتنے بڑے بڑے چہرے بھائی، پوری جتنی نیشنل پارٹی، بھائی بی جے پی کا نیشنل پریزیڈنٹ آ گیا، ہندوستان کا جو ہوم منسٹر ہے وہ آ گیا، کس سے مقابلہ کرنے کے لیے؟ بیرسٹر اسد الدین اویسی. کیوں اتنی دشمنی؟ اس لیے کیونکہ مسلمانوں کی ایک بڑھتی ہوئی آواز کو توڑنی. اب ان سے مقابلہ کرنا، ان کو روکنا، یہ کس کے بس میں تھا؟ کانگریس. وہ تو ناکارہ ہو گئے، لنگڑے لوڑے ہو گئے، کہاں کی پڑ گئے، بیچاروں کا کوئی پرزان حال نہیں ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ کانگریس کا منصوبہ کیا تھا، آپ کی بات میں سچائی اس لیے بھی نظر آتی ہے کہ جتنے بھی پرانے شہر سے جو سیٹیں ہیں وہاں پر نمبر 2 پوزیشن پر زیادہ تر ڈویژنس میں بی جے پی ہے. جی بالکل، جی حقیقت آپ نے کہا. میں نے بھی ابھی حلقوں کے نام میں آپ کے سامنے گنایا ہوں. اکبر باغ، کرماگوڑا، للیتا باغ چندران گٹی کی حلقے کی سیٹ ہے، وہاں پر بی جے پی 4000 ووٹ لیتی ہے. کرماگوڑے میں 7000 ووٹ لیتی ہے، پتھر گٹی میں ووٹ لیتی ہے. ہمارے رین بازار میں جہاں پر کسی کا وجود نہیں ہے، ڈبل پورے میں لیتی ہے. ہمارے رین بازار میں جہاں پر کبھی وجود نہیں ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی کا ایک جھنڈا ہم نے دیکھا، ہم نے کینڈیڈیٹ نہیں دیکھا، لیکن جب نتائج ہم دیکھتے ہیں تو 800 ووٹ بی جے پی کو پڑتے ہیں. تو یہ بڑی فکر والی بات ہے. دبلپورہ ڈویژن میں 2000 ووٹ ہیں. دبلپورہ ڈویژن میں بیچارے موصوف 2000 ووٹ لے کے آتے ہیں. بابری مسجد، گجرات دنگے وغیرہ سب بھول گئے ہمارے بھائی لوگ، لیکن یاد رکھنا چاہیے ان چیزوں کو. لیکن اب جب ان کا ایک منصوبہ ہے کہ مسلمان، اچھا آپ کون سی پارٹی لے کر آ رہے ہیں؟ وہ پارٹی جو یہ کہتی ہے کہ پرانے شہر پہ جیسے جو ہے بی جے پی کا میئر بنے گا، سرجیکل اسٹرائک کر دیں گے، مار دیں گے، بما مار دیں گے، پورا پرانا شہر ختم کر دیں گے، پرانے شہر میں روہنگیا مسلمان رہتے ہیں. یہ کیسی باتیں سننے کے لیے مل رہی. یعنی اتنی فرقہ پرستی کو جو ہے پھیلایا گیا، مسلمانوں سے جتنی نفرتیں تھیں وہ تمام نفرت کو بھارتیہ جنتا پارٹی نے کھل کر اپنے بیانوں کے ذریعے، اپنی تقریروں کے ذریعے، اپنے ایجنڈے کے ذریعے انہوں نے بیان کیا. لیکن مسلمان جو اس وقت حیدرآباد کا متحد ہوا وہ قابل مبارک بات ہے. یقین جانیے گا ہم نے بہت سے الیکشنز، میں بھی بہت سے الیکشنز دیکھا ہوں، لیکن پولنگ پرسنٹیج کا بھی جو اضافہ ہوا ہے
وہ بھی قابل مبارکباد ہے. مسلمان بہت جو ہے شدت سے مکانوں سے نکلا. یہ مکان سے نکل کر ان کا ایک ہی منصوبہ تھا کہ ہم نریندر مودی کی فرقہ پرستی کو جواب دیں گے. ہم اپنے محبوب قائد کے خاطر ہم اپنی جانوں کو پیش کریں گے. اور اس وقت میں کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت یا پولیس یا الیکشن کمیشن تمام لوگوں نے ایک بہت بڑا منصوبہ بنا کر مجلس کو ہرانے کی کوششیں کی ہے. لیکن جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اور جس کے ساتھ عوام کی محبت ہوتی ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہرا نہیں سکتی ہے. آپ دیکھیے گا رین بازار حلقے کے اندر جب ہم یہاں پر جو ہے الیکشن کی کیمپیننگ کر رہے تھے، الیکشن کے دن ہم پولنگ بوتھ، میں خود الیکشن ایجنٹ تھا رین بازار کا، مجھے 3 گھنٹے گھر میں اریسٹ کیا گیا. ٹی آر ایس کا جو کینڈیڈیٹ تھا یہاں پر وہ 200 بائک لے کے ریلی کر رہا تھا. پولیس والے اس کو روکنے کی ہمت نہیں کرتے. لیکن میں اگر کار کا وہ بھی پرمیشن لے کر میں اگر سڑک پہ نکلتا ہوں تو پولیس والے مجھے 3 گھنٹے ہاؤس اریسٹ کرتے ہیں. تو اس وقت پولیس ڈپارٹمنٹ بھی ٹی آر ایس کی تائید میں کام کیا. اور ان حلقوں میں جہاں بی جے پی جو ہے اپنے فرقہ پرست بیانات دیتی ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ ان کو روکنے میں ناکامیاب رہا. تو یہ پورا ایک منصوبہ بھارتیہ جنتا پارٹی ہو یا ٹی آر ایس ہو یا کانگریس ہو، ان سب کی ایک ہی کوشش کہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آواز کو روکا جائے، اس کو توڑا جائے، اس کو دبایا جائے. اب میں آخری میں بس ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں مصطفیٰ بھائی کہ آپ کے میں کچھ شاید کل سے میں جو ہے کچھ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا. ایک ہمارے جو ہے تحریک کے ترجمان ہیں بیچارے امجد اللہ خان خالد، جو ہے میرے بہت اچھے دوست بھی تھے، لیکن پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا، اچانک سے جو ہے سیکریٹریٹ کی مسجد کے بارے میں بڑے بڑے چیلنج کر رہے ہیں کہ سیکریٹریٹ کی مسجد کا پلان ہے تو آپ جو ہے ٹویٹر پہ ڈال لو، یوٹیوب پہ ڈال لو، فیس بک پہ ڈالو. بول رہا ہوں اگر سیکریٹریٹ کی مسجد کے بارے میں یہ لوگ جو بڑے بڑے بیانات دیتے ہیں، عملی طور پر اگر ان کو دیکھا جائے تو زیرو ہے. گھنٹہ جس کو کہتے ہیں نا وہ ہے. سیکریٹریٹ کی مسجد کے تحت کے لیے اگر حیدرآباد سے کسی نے سپریم کورٹ تک اگر گیا تو اس کا نام خواجہ بلال احمد ہے اور وہ مجلس اتحاد المسلمین کا رکن ہے. میں آپ کو یہ اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ میری جو پٹیشن آپ دیکھیں گے سپریم کورٹ کے اندر ڈالا، میں صرف مسجد کے لیے ڈالا. میں مندر بھی ٹوٹی ہے وہاں پر، میں اس کے لیے نہیں ڈالا. میں بولا مندر کے لیے آواز اٹھانے والے بہت لوگ ہیں، مسجد کے لیے ہم جائیں گے. سپریم کورٹ تک ہم گئے، سپریم کورٹ سے ہم ایک آرڈر لے کے آئے. ہائی کورٹ جو ہے ہمارے آرڈر کو روک رکھا. لیکن اب کے سی آر اسمبلی میں بیان دیتے ہیں، چیف منسٹر صاحب اسمبلی میں بیان دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سیکریٹریٹ کی مسجد کا ہم وہیں پر اسی جگہ بنا کر آپ کو واپس دے دیں گے. یہ بات ہو گئی. اس کے بعد آپ خود کہتا ہی کیا ایک چھوٹا سا جو ہے کیا چائے کی پان کی دکان بن رہی ہے یا پان کی دکان کے سامنے کی چھوٹی دفتر بن رہی ہے. مسجد کا سٹرکچر ہے. لاک ڈاؤن تھا، کووڈ آیا، بارش ہوئی، الیکشن کوڈ آف کنڈکٹ آ گیا. یہ ناسمجھ لوگ ہیں، ان کو نہیں معلوم کام کس طریقے سے. تو بھائی جب اچھے لوگوں میں بیٹھیں گے تو اچھی چیزیں معلوم ہوں گی. اب وہ جو آفس کے باہر 4 کرسیاں ڈال لے کے جو ہے، بھائی آپ کے بھائی بھی تو ایک وکیل ہے، بہت بڑے وکیل ہے، آپ کو تو اخراجات بھی نہیں ہوتے تھے. آپ ہائی کورٹ میں پٹیشن کیوں نہ ڈالے بھائی؟ آپ کیوں نہیں گئے خلاف میں اس کے؟ آپ کچھ نہیں کرتے، فیس بک پہ آئے، ویڈیو بنا کے ڈال دیے، بات ختم. پبلک کو بول دیا مسجد نہیں بنی. ارے بھائی آپ کیوں نہیں گئے؟ آپ ہائی کورٹ کو اپروچ کیوں نہیں ہوئے؟ آپ گورنمنٹ کے خلاف آپ کیس کیوں نہیں ڈالیں؟ نہیں ڈالیں گے. کیوں ڈریں گے؟ بیچارے کوئی بھی نہیں ہے پرسان حال. عوام جواب دے ڈالی پرسوں اعظم پورے میں عوام جواب دے دی. ان کو جواب مل گیا. کیا حیثیت ہے ان کی، کیا اوقات ہے ان کی، کیا بساط ہے ان کی، بتا دیے. تقریروں میں تو بڑے باتیں کرے. مجھے موقع نہیں ملا اعظم پورے جانے کا، میں ادھر کرما گوڑے میں پریشان تھا، ورنہ جا کے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی بتا دیتا تھا کہ یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین خالی سننے والی جماعت نہیں ہے، بولنے والی. اور مجلس کی تو تاریخ ہے، مجلس جہاں بولتی ہے کان میں سے خون نکلتا لوگوں کے.